برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ تجربے کی بات آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کا بچہ جوان ہو گیا، اس کو علم بھی نہیں ہے، ہنر بھی نہیں ہے، تو علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تھا کہ بچپن میں مر جاتا، یہ دھرتی کا بوجھ ہے، جوان ہو گیا اور جاہل کا جاہل رہا۔ آپ کے بچے کو علم نہیں اور آپ کے بچے کو ہنر نہیں، اس کو لکھ کر کے جائیے، نہ اس کا خاندان ترقی کرے گا نہ وہ خود ترقی کرے گا۔ ترقی کے دو ہی راستے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ترقی کرے، خاندان ترقی کرے، تو دو کام آپ کو کرنے پڑیں گے، بچے کو علم دلانا ہوگا، بچے کو ہنر دلانا ہوگا۔ ایک بچہ علم حاصل کر کے کرسی پر بیٹھ گیا، بادشاہ کو حیرت ہوئی، تمہارے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہ وہ سامنے جو کھڑا ہے، جوتے کو ٹانگ کر کے لاٹھی پر جو کھڑا ہے، لنگی باندھ کر کے کمبل اوڑھ کر کے جو کھڑا ہے، وہی میرا باپ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بندر، یہ الو کا پٹھا بے وقوف تمہارا باپ ہے؟ کہ بے وقوف میرا باپ نہیں، میرا دادا تھا جو میرے باپ کو پڑھایا نہیں۔ میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا تو خود جاہل رہ کر کے مجھے پڑھا لکھا کر کے وزیر نہیں بناتا۔ ایک تجربے کی بات یاد رکھیے اور دل کی ڈائری پر اس کو نوٹ کیجئے، کتنا ہی اچھا آپ کھانا کھلائیے اپنے بچے کو، آپ کا بچہ بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ کتنا ہی اچھا کپڑا پہنا دیجیے اپنے بچے کو، آپ کا احسان یاد نہیں رکھے گا، بھول جائے گا۔ کتنا ہی اچھا مکان بنا کر کے اپنے بچے کو دیجیے، بھول جائے گا، احسان یاد نہیں رکھے گا۔ کتابوں میں تجربہ لکھا ہے، نقل کر رہا ہوں، آپ اپنے بچے پر ایک احسان کر دیجئے، زندگی بھر یاد رکھے گا۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، سر پر کفن باندھ لیجئے، اوقات کو داؤ پہ لگائیے، فاقہ کر کے اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، پیچھے ایک آدمی آ رہا ہے، پوچھنے والے نے کہا آپ کس سے بھاگ رہے ہیں؟ کہا بے وقوف آدمی، جاہل آدمی سے میں بھاگ رہا ہوں۔ کہ جاہل آدمی کوئی بیماری نہیں ہے، کہ بیماری سے بڑھ کر کے ہے، بیماری تو رحمت ہے، رحمت الہی ہے، اور جاہل آدمی قہر الہی ہے، میں قہر الہی سے بھاگ رہا ہوں۔ جس کا بچہ جتنا کالا ہوگا اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگائی، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جائے گا، وہ کالا گورا نہیں ہوگا، چونکہ آسمان سے کالا پیدا ہوگا۔ لیکن قربان جائیے اس کالے کو بھی اپنی ماں چاند سے بڑھ کر کے سمجھتی ہے۔ بیٹا کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت باہر ہے، نہایت بدصورت ہے، ماں نے پرائیویٹ میں بٹھا کر کے کہا کہ بیٹا تو اتنا بدصورت ہے، کوئی اپنی جگہ نہیں بٹھائے گا، بیٹا ایک کام کر لے، لوگ تم کو ترقی پر بٹھائیں گے، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے۔ بیٹے نے کہا اماں جلدی بتا دو، میرا بڑا بھلا ہوگا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا رات دن ایک کر کے علم حاصل کرو، جس دن تم سارے بچوں سے علم زیادہ حاصل کر لو گے، تم کو لوگ ترقی پر بٹھائیں گے، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے۔ اسی بچے نے ماں کی نصیحت کو دل سے قبول کر کے رات دن ایک کر کے محنت کی، اور یہی بچہ پڑھ لکھ کر کے آگے چل کر مکہ کا قاضی بن گیا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے پہلی فرصت میں جاہل لیں گے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہاں آ کر کے پھنسے۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو،
اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو، انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم سے پھولوں سے یہ باغ کھلا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ 4 پیغام بڑی تیزی کے ساتھ نکل گئے، آدھا جلسہ میرے حصے کا نکل گیا، تھوڑا سا جلسہ باقی ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، سو کر کے سنیں گے، آنکھ بند ڈبہ غائب ہو جائے گا۔ آدھا جلسہ آپ نے بڑے حوصلے سے سنا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے جوان بیٹے کو دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ مگر مچھ کو دیکھیں گے آپ، وہ گوشت کھاتا ہے تو اس کے دانت میں گوشت پھنس جاتا ہے تو اس کو خلال کرنے تو آتا نہیں ہے، وہ اس کے دانت میں لسک کر کے سڑ جاتا ہے، اس سے کیڑا پیدا ہوتا ہے، اب وہ دریا کے کنارے آ کر کے منہ کھول دیتا ہے اور وہ کیڑا اس کے دانت میں گھومتا رہتا ہے، اس کو آسمان سے اڑنے والی چڑیا جب دیکھتی ہے تو مگر مچھ کے منہ میں آ کر کے اس کیڑے کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ اب ایک چڑیا آئی، مگر مچھ مردہ بنا ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں کرتا، ہلتا نہیں ہے، بالکل لکڑی بنا ہوا ہے، چڑیا آ کر کے اس کے دانت سے کیڑا نکال کر کے کھا رہی ہے، وہ چپ چاپ دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں حرکت نہیں کر رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ 1 چڑیا 10 چڑیا 20 چڑیا ایک جبڑے میں آ کر کے بیٹھ گئی، دوسرے جبڑے میں 10 چڑیا بیٹھ گئی، جب اس کو یقین ہو گیا کہ 20 چڑیا میرے منہ کے اندر ہے تو اب وہ منہ کو دبا لیتا۔ ٹھیک یہی حال ہمارا ہے، ہماری زندگی پھیل رہی ہے، مکان میں، دکان میں، زمین میں، دکان میں، بازار میں، اس میں پھیل رہی ہے، اور اس کے بعد ملک الموت پنجہ گاڑ دیتا ہے، سارا سسٹم تباہ ہو کر کے رہ جاتا، ہم یہاں سے وہاں پہنچے۔ قلعہ ہے، آپ نے لال قلعہ دیکھا ہوگا، لال قلعے کے اندر پانی ہے، حوض ہے، آپ دیکھے ہوں گے، اور باہر لال قلعے کے جبنا ندی بہ رہی ہے، آپ دیکھیں گے، لال قلعہ دلی کا ہے، چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، جبنا کے کنارے ہے، لیکن اندر اگر آپ جائیے گا لال قلعے کے اندر تو حوض ہے، پانی ہے، حوض کے اندر پانی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، قلعہ بنایا، باہر دریا ہے، اندر اس نے حوض نہیں بنایا، اس کے وزیر نے کہا کہ اگر دشمن حملہ کرے گا، پانی بند کر دیا تو کیا ہوگا کا دیکھا جائے گا۔ جب دشمن نے حملہ کیا، پانی بند کر دیا، یہ لوگ پیاسے مر گئے، پہلے سے کنواں کھود کر کے اگر رکھا ہوتا تو پیاسے نہیں مرتے، پہلے سے اگر ہم دل کے اندر ایمان کا چشمہ پھوڑ کر کے رکھتے تو جنت میں جگہ ملتی، ہم دنیا سے بھی گئے، جنت سے بھی گئے۔ تیسری بات سنیے بہت دھیان سے، دنیا اور آخرت کے حوالے سے تیسری مثال آ رہی ہے۔ ایک بوڑھی عورت نے بادشاہ کے بیٹے پر جادو کر دیا، بادشاہ کا بیٹا بڑھیا پر عاشق ہو گیا، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اس بڑھیا کے ساتھ رہنے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ شادی کے سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا۔ عالموں کو بلایا کہ میرے بیٹے کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، شادی ہو گئی ہے۔ تو عالموں نے کہا کہ بڑھیا سے تمہارے بیٹے نے شادی کر لیا، اس بڑھیا نے تمہارے بیٹے پر جادو کر دیا، اس بڑھیا کو بیٹا اٹا ہونے والا نہیں ہے، اولاد ہونے والی نہیں ہے۔ کہا کہ جلدی سے میرے بیٹے کو نجات دو۔ جیسے ہی جھاڑ پھونک کیا، اس کا جادو اتر گیا،
جو اس بیوی سے وہ دور بھاگ رہا تھا اب اس سے قریب آ گیا. ابھی یہ دنیا ہم کو حسین لگ رہی ہے, خوبصورت لگ رہی ہے, شیطان کے جادو کا اثر ہے. جیسے ہی آنکھ بند ہو جائے گی یہ دنیا ہم کو ویران اور قبرستان نظر آئے گی. ایک مثال ہے, پیغام ختم کر رہا ہوں. ایک بادشاہ تھا, بلی کے سر پر چراغ رکھتا تھا اور حساب کتاب کرتا تھا. وہ بلی ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی, چراغ لے کر کے بیٹھی رہتی تھی. بادشاہ وزیر سے بولنے لگا, واہ رے بلی